بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل پھیکے کے گھر کے سامنے ایک نئی چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی۔ سارے گاؤں میں اس کا چرچا تھا، جانے کون ملنے آیا تھا۔ میں جانتا تھا پھیکا پہلی فرصت میں آ کر مجھے سارا ماجرا ضرور سنائے گا۔ وہی ہوا۔ شام کو بیٹھک میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ پھیکا چلا آیا۔ حال چال پوچھنے کے بعد کہنے لگا، صاحب جی، کئی سال پہلے کی بات ہے، آپ کو یاد ہے ماسی نورا ہوتی تھی جو پٹھی پر دانے بھونا کرتی تھی، جس کا ایک بیٹا تھا وقار۔ میں نے کہا، ہاں یار، میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے صاحب جی، وقار اور میں 5ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ سکول میں اکثر وقار کو پیٹ میں درد رہتی تھی۔ صاحب جی، ایک کونے لگا روتا رہتا تھا۔ ماسٹر جی ڈانٹ کر گھر بھیج دیتے تھے کہ جا حکیم کو دکھا، دوائی لے۔ ایک دن میں آدھی چھٹی کے وقت وقار کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے اماں کے ہاتھ کا بنا پراٹھا اور اچار کھولا۔ صاحب جی، وقار نے پراٹھے کی طرف دیکھا اور نظر پھیر لی۔ اس ایک نظر نے اس کے پیٹ درد کے سارے راز کھول دیے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کی آنکھوں میں آندروں کو بھوک سے بلکتے دیکھا۔ صاحب جی، وقار کی فاقوں سے لوستی آندرے آنسوؤں کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی، جیسے کہتی ہوں، ایک آنسو بھی گرا تو بھرم ٹوٹ جائے گا۔ وقار کا بھرم ٹوٹنے سے پہلے میں نے اس کی منتیں کر کے اسے کھانے میں شریک کر لیا۔ پہلا لقمہ پیٹ میں جاتے ہی وقار کی تڑپتی آندروں نے آنکھوں کے ذریعے شکریہ بھیج دیا۔ میں نے چپکے سے ہاتھ روک لیا اور وقار کو باتوں میں لگائے رکھا۔ اس نے پورا پراٹھا کھا لیا اور پھر اکثر ایسا ہونے لگا۔ میں کسی نہ کسی بہانے وقار کو کھانے میں شریک کرنے لگا۔ وقار کی بھوکی آندروں کے ساتھ میرے پراٹھے کی پکی یاری ہو گئی اور میری وقار کے ساتھ نہ جانے کس کی یاری زیادہ پکی تھی۔ میں سکول سے گھر آتے ہی بھوک بھوک کا شور مچا دیتا۔ ایک دن اماں نے پوچھ ہی لیا، پتر تجھے 7 پراٹھا بنا کر دیتی ہوں، کھاتا بھی ہے کہ نہیں؟ اتنی بھوک کیوں لگ جاتی ہے؟ میرے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ آتے ہی بھوک بھوک کا شور مچا دیتا ہے، جیسے صدیوں کا بھوکا ہو۔ میں نے کہا، کچھ بتانے والا تھا صاحب جی، پر اماں نے اگوالا کر ہی دم لیا۔ ساری بات بتائی۔ اماں سن کر بلک پڑی اور کہنے لگی، کل سے 2 پراٹھے بنا دیا کروں گی۔ میں نے کہا، اماں، پراٹھے 2 ہوئے تو وقار کا بھرم ٹوٹ جائے گا، میں تو گھر آ کر کھا ہی لیتا ہوں۔ صاحب جی، اس دن سے اماں کے پروٹھے کے بل بڑھا دیے اور مکھن کی مقدار بھی۔ کہنے لگی، وہ بھی میرے جیسی ماں کا بیٹا ہے۔ مامتا تو الگ الگ نہیں ہوتی پھیکے، مائیں الگ الگ ہوتی تو کیا ہوا؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ 5ویں جماعت میں پڑھنے والے پھیکے کو بھرم رکھنے کا پتہ تھا۔ بھرم جو ذات کا مان ہوتا ہے، اگر ایک بار بھرم ٹوٹ جائے تو بندہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ساری زندگی اپنی کرچیاں اکٹھی کرنے میں گزر جاتی ہے اور بندہ پھر کبھی نہیں جڑ پاتا۔ پھیکے کو 5ویں جماعت سے ہی بھرم رکھنے آتے تھے، اس سے آگے تو وہ پڑھ ہی نہ سکا تھا، اور میں پڑھا لکھا اعلیٰ تعلیم یافتہ، مجھے کسی سکول نے بھرم رکھنا سکھایا ہی نہیں تھا۔ صاحب جی، اس کے بعد اماں بہانے بہانے سے وقار کے گھر جانے لگی۔ دیکھ نورا،
साग बनाया है, चख कर बता कैसा बना है। वकार की अम्मा को पता भी न चलता और उनका एक वक्त गुजर जाता। साहब जी वकार को पढ़ने का बहुत शौक था। फिर अम्मा मामू से कहकर मासी नूरा को शहर में किसी के घर काम पर लगवा दिया। तनख्वाह, वकार की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी तय हुई। अम्मा की जिंदगी तक मासी से राबता रहा। अम्मा के जाने के बाद मासी भी गुजर गई। उसके बाद राबता ही कट गया। कल वकार आया था, वलायत में रहता है। वापस आते ही मिलने चला आया। पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बन गया है। अम्मा के नाम पर लंगर खाना खुलवाना चाहता है। साहब जी, मैंने हैरान होकर वकार से पूछा, यार लोग स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, तू लंगर ही क्यों खोलना चाहता है, और वो भी अम्मा के नाम पर? कहने लगा, फीके, भूख बहुत जालिम चीज है, चोर डाकू बना दिया करती है। खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, पेट दर्द से जान निकलती है। तेरे से ज्यादा इस बात को कौन जानता है। फीके, सारे आंखें पढ़ने वाले नहीं होते और ना ही तेरे जैसे भरम रखने वाले। फिर कहने लगा, यार फीके, तुझे आज एक बात बताऊं, मैं सब जानता हूं। चंद दिनों के बाद जब रोटी के बल बढ़ गए और मक्खन भी, आधा परोठा खाकर ही मेरा पेट भर जाया करता। अम्मा को हम दोनों में से किसी का भी भूखा रहना मंजूर नहीं था। फीके, वकार फूट फूट कर रो रहा था। अम्मा यहाँ भी बाजी लेगी साहब जी। और मैं भी इस सोच में डूब गया कि लूसती आंदरू और पराठे की यारी ज्यादा पक्की थी या फीके और वकार की। भरम की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। फीका कह रहा था, मुझे अम्मा की बात आज भी याद है साहब जी। उसने कहा था, ममता तो अलग अलग नहीं होती फीके, मैं अलग अलग हुई तो क्या। इसके हाथ तेजी से पराठे के बल दे रहे थे। 2 रोटियों जितना एक पेड़ा लिया था। हमारे साहब जी, मैं पास ही तो चौकी पर बैठा नाश्ता कर रहा था। रोटी बेलते बेलते नमाज का सबक पढ़ाती, मेरे साथ छोटी छोटी बातें करती, आज भी सहन में फिरती नजर आती है। फीका माँ को याद कर करके रो रहा था। सूरज की पहली किरण जैसा रोशन चेहरा था अम्मा का। साहब जी, बातें करते करते फीका मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस पल में ले गया और एकदम मेरे सामने किसी पुरानी फिल्म की तरह सारा मंजर ब्लैक एंड वाइट हो गया। जिंदगी के चेहरे पर सिर्फ एक ही रंग बिखरा था, ममता का रंग। सच है, माँ की गोद बच्चे की पहली तरबियत गाह है।